ایک تو میں تھوڑا سا ایاز صاحب سے اور بریگیڈیئر صاحب سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا. ایسے یہ بھی لگتا ہے ان دونوں کو جو ہے نا پاکستانیوں کی صلاحیتوں پہ جو ہے نا وہ اعتبار نہیں ہے. ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے سائنسدان موجود ہیں, آپ الیکٹرانک ووٹنگ کروائیں تو صحیح, اس کا بھی آپ کو توڑ کر کے دکھائیں گے. تو ہم اس حوالے سے کوئی اتنا ہونا ہے, ہمارے پاس جیسے سائنسدان دنیا میں شاید نہ ہو. بہرحال میں اتنی گہری باتیں کرنا تو نہیں آ رہی, لیکن میں ایک بات کامن سینس کی کرنا چاہتا ہوں. جس فیکٹری کی مین پروڈکٹ جو ہے وہ آلودہ اور تعفن زدہ, بدبودار اور ملاوٹ شدہ ہو, تو اس کی بائی پروڈکٹ کبھی اچھی ہو نہیں سکتی. یہ ٹیکنیکلی ممکن نہیں ہے. جس طرح کا 8 فروری کو الیکشن ہوا تھا, اس کے بعد آپ یہ سمجھ لیں کہ ضمنی الیکشن جو ہے وہ 8 فروری سے مختلف ہوگا, تو یہ تو کسی کے ذہن میں بھی خیال نہیں آیا تھا. کم سے کم کسی پاکستانی کے ذہن میں خیال نہیں آیا ہوگا. کسی ایک آدھ کے اگر آ گیا ہو تو مجھے اندازہ نہیں ہے, عمومی طور پہ تو خیال بھی نہیں آیا ہوگا. ہاں, میں عامر صاحب کی اس بات سے جو ہے وہ 100% نہیں بلکہ 1000% جو ہوں متفق ہوں کہ 8 فروری کو بھی جو ہے وہ کسی ووٹر کو آنے سے نہیں روکا گیا تھا. بس اتنا سا کام کیا گیا تھا, ووٹ چوری کر لیا گیا تھا. ووٹر تو بہرحال جو آیا تھا. بات یہ ہے کہ کون جیتا کون ہارا یہ اہم بات نہیں ہے. اگر لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں نکلے یہ اہم بات ہے. یہ جیت اور فتح تو ایک انسان کی ہے, کسی سیاسی جماعت کی ہے. کوئی خوش ہو رہا ہوگا, کہیں غم منایا جا رہا ہوگا. یہ تو سلسلہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے اور چلتا رہے گا. نہ اس الیکشن سے کسی کی حکومت سازی کی جو حکومت ہے اس کی حیت پہ کوئی فرق پڑنا ہے, وہ بھی ایسا کچھ الیکشن سے نہیں ہونا. لیکن اگر اس ملک کے لوگ, اس قوم کے لوگ اگر اس نظام سے دل برداشتہ ہو رہے ہیں. ایک تو میں تھوڑا سا ایاز صاحب سے اور بریگیڈیئر صاحب سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا. ایسے یہ بھی لگتا ہے ان دونوں کو جو ہے نا پاکستانیوں کی صلاحیتوں پہ جو ہے نا وہ اعتبار نہیں ہے. ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے سائنسدان موجود ہیں, آپ الیکٹرانک ووٹنگ کروائیں تو صحیح, اس کا بھی آپ کو توڑ کر کے دکھائیں گے. تو ہم اس حوالے سے کوئی اتنا ہونا ہے, ہمارے پاس جیسے سائنسدان دنیا میں شاید نہ ہو. بہرحال میں اتنی گہری باتیں کرنا تو نہیں آ رہی, لیکن میں ایک بات کامن سینس کی کرنا چاہتا ہوں. جس فیکٹری کی مین پروڈکٹ جو ہے وہ آلودہ اور تعفن زدہ, بدبودار اور ملاوٹ شدہ ہو, تو اس کی بائی پروڈکٹ کبھی اچھی ہو نہیں سکتی. یہ ٹیکنیکلی ممکن نہیں ہے. جس طرح کا 8 فروری کو الیکشن ہوا تھا, اس کے بعد آپ یہ سمجھ لیں کہ ضمنی الیکشن جو ہے وہ 8 فروری سے مختلف ہوگا, تو یہ تو کسی کے ذہن میں بھی خیال نہیں آیا تھا. کم سے کم کسی پاکستانی کے ذہن میں خیال نہیں آیا ہوگا. کسی ایک آدھ کے اگر آ گیا ہو تو مجھے اندازہ نہیں ہے, عمومی طور پہ تو خیال بھی نہیں آیا ہوگا. ہاں, میں عامر صاحب کی اس بات سے جو ہے وہ 100% نہیں بلکہ 1000% جو ہوں متفق ہوں کہ 8 فروری کو بھی جو ہے وہ کسی ووٹر کو آنے سے نہیں روکا گیا تھا. بس اتنا سا کام کیا گیا تھا, ووٹ چوری کر لیا گیا تھا. ووٹر تو بہرحال جو آیا تھا. بات یہ ہے کہ کون جیتا کون ہارا یہ اہم بات نہیں ہے. اگر لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں نکلے یہ اہم بات ہے. یہ جیت اور فتح تو ایک انسان کی ہے, کسی سیاسی جماعت کی ہے. کوئی خوش ہو رہا ہوگا, کہیں غم منایا جا رہا ہوگا. یہ تو سلسلہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے اور چلتا رہے گا. نہ اس الیکشن سے کسی کی حکومت سازی کی جو حکومت ہے اس کی حیت پہ کوئی فرق پڑنا ہے, وہ بھی ایسا کچھ الیکشن سے نہیں ہونا. لیکن اگر اس ملک کے لوگ, اس قوم کے لوگ اگر اس نظام سے دل برداشتہ ہو رہے ہیں